پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جس سے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس عبادت گزار کی باتیں سنتا جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو پتھر سے اس جانور کو مار دیجئے۔ پھر اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا تو وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ نابینا شخص نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اندھے شخص کی بینائی لوٹا دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے لڑکے، راہب اور بینائی پانے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور انہیں توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے راہب اور بینائی پانے والے شخص کو آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نے لڑکے کے بارے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ جب وہ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے سپاہی مر گئے اور لڑکا زندہ سلامت رہا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ جب بادشاہ کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو لڑکے نے اس سے کہا، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھا دو۔ پھر یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر اس تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی توحید کے دین کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں جل کر شہید ہونا قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دے گا۔